بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تائیدار کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے آج پھر ایک بار حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور بہت ہی ایک اہم موضوع آج ڈسکس ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے سچ کہنے، آپ کو سچ سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور آج کا جو موضوع گفتگو ہوگا وہ یہ ہے کہ عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے۔ عشق حقیقی کو کہاں تک پہنچاتا ہے اور عشق مجازی انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے، اور عشق حقیقی اور عشق مجازی میں فرق کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے بڑھ کر وہ اپنے رب سے بے پناہ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیا کی کسی چیز کو اس محبت میں حائل نہیں ہونے دیتے، اس محبت کا حصہ نہیں بننے دیتے۔ جو لوگ اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں، اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ان کا دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا رابطہ اور کنیکشن خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس اہم موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں
وہ ہے کہ عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے۔ عشق حقیقی انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے اور عشق مجازی انسان کو کن پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ آج ہم عشق مجازی کی تعریف میں بیان کرتا ہوں۔ عشق مجازی وہ عشق ہوتا ہے کہ جس میں محب اپنے محبوب کو بلا شرکت غیرے محب اپنے محبوب کو بلا شرکت غیرے اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، جس میں عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں۔ عشق مجازی اس عشق کو کہتے ہیں کہ جس میں محب اپنے محبوب کو بلا شرکت غیرے اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، بلا شرکت غیرے اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب اگر تم کسی انسان سے عشق کرتے ہو تو اگر وہ انسان کسی اور کے ساتھ اگر وہ بات بھی کر لے، کسی اور کے ساتھ ہنس کر بھی بول لے، تو آپ کو برا لگے گا۔ اور اگر وہ آپ کا محبوب کسی اور کی باہوں میں ہو، کسی اور کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کر رہا ہو، تو آپ اس شخص کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں چل پھر رہا۔ کوئی اس کا عاشق بنے تو اسے قتل کرنے پر تل جاؤ گے، مطلب تمہارے علاوہ کوئی اور اس کا عاشق بننا چاہے، کوئی اور اس سے الفت رکھنا چاہے، محبت کرنا چاہے، تو تم کیا کرو گے؟ اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ تم یہ نہیں چاہو گے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کوئی اور اس سے محبت نہ کرے۔ تو میں نے تعریف بتا دی کہ عشق مجازی اس عشق کو کہتے ہیں جس میں محبوب کو بلا شرکت غیرے، اس میں کسی غیر کی شرکت نہ ہو، بلا شرکت غیرے اپنی ملکیت میں رکھنا ہو، تو یہ عشق مجازی ہے۔ اور عشق مجازی رقیب سے نفرت سکھاتا ہے۔ عشق مجازی اپنے رقیب سے نفرت سکھاتا ہے، اپنے رقیب سے محبت نہیں سکھاتا۔ اب میں عشق حقیقی کی تعریف بیان کروں کہ عشق حقیقی کسے کہتے ہیں۔ عشق حقیقی میں محبوب محب سارے جہان کو اپنے محبوب کی محبت میں نہ صرف شریک کرنا چاہتا ہے بلکہ گرفتار ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ عشق حقیقی میں جو محب ہے وہ اپنے محب ہے وہ سارے جہان کو اپنے محبوب کی محبت میں نہ صرف شریک دیکھنا چاہتا ہے بلکہ اس کی محبت میں گرفتار دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال قائم ہو گیا
کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا کہ عشق مجازی میں وہ شرکت غیرے کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس میں اگر کوئی غیر شرکت کرے، کوئی غیر اس کا محب بننا چاہے اپنے محبوب کا، تو وہ شخص اس کو برداشت نہیں کرے گا، وہ اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور یہاں ادھر عشق حقیقی کی جو بات ہے، تو اس میں جو محبوب، جو محب ہے، وہ سارے جہان کو، کسی ایک دو بندے کی بات نہیں، سارے جہان کو اپنے محبوب کی محبت میں نہ صرف شریک دیکھنا چاہتا ہے بلکہ اس کی محبت میں گرفتار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ عشق مجازی میں عشق کا جو مرکز ہوتا ہے نا، عشق کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسم۔ عشق مجازی میں عشق کا جو مرکز ہے وہ جسم ہوتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں محبوب بلا جسم ہوتا ہے۔ عشق حقیقی میں محبوب بلا جسم ہوتا ہے، اور عشق مجازی میں جو محبوب ہوتا ہے، جو محبت کا جو مرکز ہوتا ہے، عشق کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسم، اور عشق حقیقی میں محبوب بلا جسم ہوتا ہے۔ اور مجازی محبت میں عاشق کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں اور کوئی اس پر قابض نہ ہو جائے، اس کا محبوب اس سے چھن نہ جائے، اور کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، یہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہاں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ یہ خطرہ اسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ خطرہ اسے کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ مجازی محبت میں محبوب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محدود۔ مجازی عشق میں محبوب محدود ہوتا ہے۔ محبوب اگر ایک سمت دیکھے تو دوسری سمت پس پردہ ہو جاتی ہے۔ اگر محبوب ایک پر انعام کرے تو دوسرا محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور محبوب کے قریب ہو جائے تو دوسرا بعید ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کے ساتھ محبوب کا وصال ہو جائے تو دوسرا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کے ساتھ محبوب اپنی رفاقت زیادہ دکھانے لگے تو دوسرا اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں عشق مجازی میں محبوب کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے محدود۔ اب آئیے عشق حقیقی میں کیا ہوتا ہے؟ عشق حقیقی میں عشق کیا ہوتا ہے؟
عشق حقیقی میں چونکہ محبوب ہوتا ہے جو، وہ بلا جسم ہوتا ہے، وہ بلا جسم ہوتا ہے۔ تو جو شے بلا جسم ہو وہ شے لامحدود ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو شے بلا جسم ہو وہ لامحدود ہوتی ہے، اور جو شے لامحدود ہو تو اس کی توجہ اور اس کی جو نظر اور اس کا کرم اور اس کی رحمت اور اس کا انعام صرف ایک آدمی کی طرف نہیں ہوتا، اس کی توجہ کا مرکز صرف ایک شخص نہیں ہوتا، اور اس کی انعام کا جو مرکز ہوتا ہے وہ صرف ایک شخص نہیں ہوتا، اور اس کی جو نظر ہوتی ہے، اس کا جو رجحان ہوتا ہے وہ صرف ایک شخص کی طرف نہیں ہوتا۔ چونکہ عشق مجازی میں انسان محدود ہوتا ہے تو اس کا مرکز اور اس کی توجہ بھی محدود ہوتی ہے، اور عشق حقیقی میں چونکہ انسان عشق حقیقی میں چونکہ وہ ذات لامحدود ہوتی ہے تو اس کی توجہ بھی لامحدود ہوتی ہے، اس کی توجہ بھی لامحدود ہوتی ہے۔ وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی توجہ کا مرکز کوئی ایک شخص نہیں ہوتا، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور سب کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ ایک شخص سے کرتا ہے، ساروں کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے، اور جتنا وہ ایک شخص پر انعام کرتا ہے، جتنے بھی اس کے عاشق ہوتے ہیں، اس کے محب ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے، اتنا ہی انعام کرتا ہے۔ اور عشق حقیقی میں جو شخص ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ سارے جہان کو اپنے محبوب کی رفاقت میں، اپنے محبوب کی محبت میں سارے جہان کو غرق دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو دوسرا نہ کرے، یا میں اس سے چاہت کر رہا ہوں تو دوسرا نہ کرے۔ اور اگر میں اس کی توجہ کا مرکز بن چکا ہوں تو یہ دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے۔ عشق حقیقی میں یہ بات نہیں، اور عشق مجازی میں یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور یہ خطرہ اس قدر بڑھتا یہ خطرہ حسد تک پہنچ جاتا ہے۔ خطرہ بڑھتا حسد تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہ خطرہ جب حسد کو چھو لیتا ہے، حسد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص سے جلتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے بارے میں برا سوچتا ہے، ہمیشہ اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اگرچہ اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا لیکن دل میں یا دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہمیشہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے۔ اور حسد کس چیز سے پیدا ہوا؟
حسد کس چیز سے پیدا ہو؟ حسد پیدا ہوتا ہے مجازی عشق سے، حقیقی عشق سے حسد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مجازی عشق میں جو شخص اپنے محبوب سے پیار کر رہا ہوتا ہے، اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کو اس میں انٹر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی دوسرے کو اس میں داخل ہونے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا، اور عشق حقیقی میں دوسرے کو شریک ہونے پر آمادہ تو کرتا ہے، بلکہ آمادہ کرنے کے علاوہ وہ عشق حقیقی میں سارے جہان کو، دوسرے لوگوں کو اس میں فنا ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ عشق حقیقی انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے، اور عشق حقیقی حقیقت میں کون سی چیز ہے؟ حقیقت میں عشق حقیقی کس سے ہوتا ہے؟ عشق حقیقی خدا سے ہوتا ہے، عشق حقیقی مصطفیٰ سے ہوتا ہے، عشق حقیقی اولیاء سے ہوتا ہے، عشق حقیقی صحابہ سے ہوتا ہے، اہل بیت سے ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ عشق مجازی میں عشق مجازی کس سے ہوتا ہے؟ عشق مجازی ہوتا ہے اولاد سے، عشق مجازی ہوتا ہے اپنے آپ سے، عشق مجازی میں شامل ہوتا ہے ایک ایسا رفیق جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، سب کچھ قربان کرنے پر تل جاتا ہے۔ اور عشق مجازی میں دولت بھی شامل ہے، عشق مجازی میں دولت بھی شامل ہے، انسان دولت کی خاطر انسان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، دولت کی خاطر انسان اپنے بھائی تک کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دولت، جائیداد، پیسہ یہ انسان کو اس قدر دور لے جاتا ہے، اس قدر رشتوں میں اس قدر کھوٹ پیدا کر دیتا ہے، رشتوں میں اس قدر دوری پیدا کر دیتا ہے کہ یہ انسان کو یہ بھائی کو بھائی سے لڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو بھائی سے لڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے، رشتہ داروں سے دور کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے عشق مجازی میں۔ اور عشق مجازی اگر انسان دولت کے ساتھ کرے تو یہ انسان کو انسان سے دور کر دیا، بھائی کو بھائی سے دور کرتا ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے دور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ انسان کو ماں باپ سے بھی دور کر دیتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی دور کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ انسان خود سے بھی دور ہو جاتا ہے عشق مجازی میں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عشق مجازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بالآخر حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر حسد آگے جنم دیتا ہے بغض و عناد کو۔ انسان حسد جو ہوتا ہے وہ آگے جو ہے وہ جنم دیتا ہے بغض و عناد کو، اور پھر رقابت
جو رقیب ہوتا ہے نا، رقیب، وہ دشمن بن جاتا ہے، رقیب دشمن بن جاتا ہے۔ اور عشق حقیقی میں جو رقیب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن نہیں بنتا۔ عشق حقیقی میں رقیب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا محبوب بن جاتا ہے اور محب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ محب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے نا، وہ گزر رہے تھے جنگل سے کہ آگے سے شیر آ گیا، شیر جھپٹنے لگا، تو ان اللہ کے ولیوں نے پتہ ہی کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے شیر تجھے پتہ نہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ جب اتنی بات کہی نا تو شیر جیسے پنجے اٹھائے تھے وہ اٹھائے کے اٹھائے رہ گئے اور شیر وہیں رک گیا۔ اگر وہ کہتا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں تو شیر آگے سے جواب دیتا کہ میں ہر روز جو چیڑ پھاڑ کرتا ہوں، ہر روز جو کھاتا ہوں، وہ اللہ کی مخلوق کو ہی کھاتا ہوں۔ تو شیر نے کیا کہا کہ میں اس اللہ کے ولی نے کیا کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اب شیر کو کیا پتا، شیر بھی جانتا ہے کہ حضور کا عشق کیا ہے، حضور کی محبت کیا ہے، حضور کی محبت میں فنا ہونا کیا ہے، یہ شیر کو بھی پتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو رفیق ہوتا ہے نا، عشق حقیقی میں جو رفیق ہوتا ہے وہ محب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ جو رفیق ہوتا ہے وہ محب کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اگر شیر بلا شرکت غیر اپنے محبوب کو محبوب بنانا چاہتا ہوتا تو پھر کبھی بھی اس کے پنجے رکتے نہ، کبھی بھی اپنے پنجوں کو نہ روکتا۔ شیر نے اپنے پنجے اسی وقت روک لیے کہ تو میرے محبوب کا محب ہے، اس کا عاشق ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ یہ شعر کا جملہ تھا کہ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے، کہ جو حضور سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ عشق حقیقی ہے۔ عشق حقیقی میں جو محبوب سے پیار کرتا ہے محب بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور عشق مجازی میں کیا ہوتا ہے؟ عشق مجازی میں کیا ہوتا ہے کہ حسد، نتیجہ جو ہے وہ حسد تک پہنچ جاتا ہے اور حسد کے بعد پھر بغض و عناد تک بات چلی جاتی ہے۔ یہ رفیق ہے، رفیق کے ساتھ، رقیب کے ساتھ وہ شخص حسد کرنے لگ جاتا ہے اور حسد کے بعد بغض و عناد تک بات پہنچ جاتی ہے، اور بغض و عناد کے بعد بغض و عناد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب پر بھی اس کا کامل اعتقاد نہیں رہتا۔ باتیں ذرا مشکل ہیں لیکن سمجھنے والی۔ اس محب کا اپنے محبوب پر بھی کامل اعتقاد نہیں رہتا، تو پھر اس محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس محبت کا نتیجہ نکلتا ہے دھوکہ،
رسوائی، اس محبت کا نتیجہ نکلتا ہے عداوت، بغض، حسد، اس محبت کا نتیجہ نکلتا ہے بھائی کا بھائی سے دور ہونا، اس محبت کا نتیجہ نکلتا ہے والدین کا اپنے بیٹوں سے دور ہو جانا، اور بھائیوں کا اپنی بہنوں سے دور ہو جانا، رشتہ داروں کا رشتہ داروں سے دور ہو جانا۔ یہ مجازی محبت، مجازی محبت کا یہ نتیجہ نکلتا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہمیں مجازی محبت کرنی چاہیے یا حقیقی محبت؟ دوست اگر کمنٹ میں بتا دیں تو تسلی ہو جائے گی۔ تو ہمیں عشق مجازی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، عشق حقیقی کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ مجازی کا نتیجہ انسان کو غلط راہ پر لے جاتا ہے، اور بالآخر انسان دھوکے اور فریب کا شکار ہو جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، بغض و عناد کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان اس کو اپنے محبوب پر بھی کامل یقین نہیں رہتا، اپنے محبوب پر بھی کامل یقین نہیں رہتا۔ اور عشق حقیقی انسان کو اس بلندی تک لے جاتا ہے جس پر عام انسان نہیں جا سکتا۔ عشق حقیقی انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اس کے پھر آگے درجے، کوئی غوث بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، یہ درجے ہیں۔ کوئی باقی بلہ بن گیا، کوئی حضور داتا بن گیا، کوئی بابا فرید بن گیا، کوئی سیال لجپال بن گیا، کوئی خواجہ غریب نواز بن گیا۔ یہ عشق حقیقی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ عشق حقیقی انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، اس حد تک انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ عشق حقیقی انسان کو اس حد تک بلند کر دیتا ہے، اور پھر ساری دنیا اس شخص کی، اس اللہ کے ولی کی اور اس عاشق کی، ساری دنیا پھر گیت گانے لگتی ہے، اور تا قیامت وہ عاشق زندہ رہیں گے، اور ان عاشقوں کی جو عشق ہے وہ بھی زندہ رہے گا، اور ان کا محبوب یہ دنیاوی محبوب نہیں ہے، اور ان کا محبوب کون ہے؟ ان کا محبوب ہے اللہ۔ انہوں نے اللہ سے محبت کی، انہوں نے حضور سے محبت کی، انہوں نے صحابہ سے، اہل بیت سے، حسن و حسین سے، علی المرتضیٰ سے، عمر فاروق سے، ابو بکر صدیق سے، عثمان غنی سے، ان ہستیوں سے محبت کی۔ تو جو عشق حقیقی کے پیچھے بھاگتا ہے، عشق حقیقی اس کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص اس کے عشق مجازی کے پیچھے بھاگتا ہے، عشق مجازی اس کو کس درجے پر پہنچا دیتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ عشق مجازی انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بھی کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں مانتا۔ کامل اعتقاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا اپنے محبوب پر بھی بھروسہ نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بھی حسد کرنے لگتا ہے، بھی بغض و عناد کرنے لگتا ہے۔
تو جب نتیجہ اس حد تک غلط نتیجہ نکل رہا ہو اور اس حد تک انسان کو یہ نتیجہ ڈبو رہا ہو، اس حد تک انسان کو پستی کی طرف دھکیل رہا ہو، تو مجھے بتائیں عشق مجازی سے ہمیں کس وقت روح گردانی کر لینی چاہیے، کس وقت اس راستے سے ہٹ جانا چاہیے، کس وقت ہمیں اس راستے سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے۔ آج جیسا کہ لوگ یا نوجوان طبقہ جو ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں عورت کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ وہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں جی تیرے بن رہ نہیں سکوں گا، تو ہی میرا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے ہی کھانا پینا، جو بھی اکٹھے ہی کلاس بیٹھنا ہے، سب کچھ اکٹھا کرنا، اور کہیں کھانے پینے کے لیے جانا ہے تو اکٹھا جانا ہے۔ تو یہ ہے عشق مجازی۔ عشق مجازی میں یہ چند سالوں کا لگا لیں، چند مہینوں کا لگا لیں، چند دنوں کا لگا لیں، چند گھنٹوں کا لگا لیں، یہ عشق ہوتا ہے۔ عشق مجازی چند سالوں کا، چند مہینوں کا، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا، چند گھنٹوں کا، چند منٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ عشق مجازی پکا عشق نہیں ہوتا ہے۔ عشق مجازی یہ پکا عشق نہیں ہوتا۔ عشق کا رنگ جو ہوتا ہے وہ عشق مجازی میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ عشق کا جو رنگ ہوتا ہے وہ عشق حقیقی میں نظر آتا ہے۔ عشق کا رنگ عشق حقیقی میں نظر آتا ہے، عشق مجازی میں عشق کا رنگ نظر نہیں آتا۔ اور عشق مجازی کو اگر ہوس کا نام دے دیا جائے تو یہ کوئی بے جا نہ ہوگا، کہ عشق مجازی کو ہوس کا نام دے دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ عشق مجازی میں انسان اگر کسی عورت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس میں بھی ہوس پائی جاتی ہے، اپنی ہوس کو مارنے کے لیے وہ عورت کے ساتھ عشق کرتا ہے، اور جب ہوس ختم ہو جاتی ہے، ہوس دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی نارمل لائف میں آ جاتا ہے، اپنی نارمل زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو عشق مجازی کو عشق کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ عشق مجازی انسان کو اس پستی میں دھکیلتا ہے کہ جہاں سے اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پنجابی کا بھی مقولہ ہے یا شعر ہے نا کہ میں تینوں اوتھے سٹاں گا جتھے پانی بھی نہ لبے، جتھے پانی بھی نہ لبے۔ تو عشق مجازی انسان کو اس جگہ گراتا ہے، اس پستی میں دھکیلتا ہے کہ جہاں سے پھر پانی بھی نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میرے عزیزوں، کہ انسان کو ان چکروں میں، ان لالچوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ انسان کو سوائے رسوائی کے، سوائے دھوکے کے اور سوائے بدنامی کے انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔
سوائے بدنامی کے، سوائے بغض و عناد کے، حسد کے، انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے خالق سے بھی دور ہو جاتا ہے، انسان اپنے خالق سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر جو محبوب کہتا ہے محب ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور صرف اس وقت تک جب تک اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ صرف اس وقت تک جب تک اس کی ہوس پوری نہ ہو، اور جب ہوس پوری ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ عشق معشوقی کا وہ چکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک شخص کسی عورت کے ساتھ عشق کر رہا، اس کی شادی ہو جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک بالغ شخص، بالغ لڑکا، مرد کسی نابالغ کے ساتھ عشق کرے، نابالغ سے محبت کر رہا ہو، تو پھر اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت آتا ہے کہ اس کو داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے، مونچھیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس بالغ کا عشق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں عشق مجازی میں عشق کا جو مرکز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے، اور جب جسم بدلتا ہے تو عشق بھی بدل جاتا ہے۔ جب جسم بدلتا ہے تو عشق بھی بدل جاتا ہے، اور عشق حقیقی میں انسان جو عشق کا جو مرکز ہوتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا۔ عشق حقیقی میں جو مرکز ہوتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا، بلکہ بلا جسم عشق ہوتا ہے، اور مرکز انسان کا اس شخص کے بارے میں اس طرح بن جاتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب وہ بلا جسم ہوتا ہے، اور جب بلا جسم ہوتا ہے تو پھر نہ دیکھی چیز کے ساتھ عشق جب انسان کرتا ہے، نہ دیکھی چیز کو جب دل و جان سے چاہنے لگتا ہے، تو پھر اس میں شرکت بلا غیر اس کا کوئی تصور نہیں رہتا۔ آج ہم نے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا، اور کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ عشق حقیقی انسان کو بہت بلند کر دیتا ہے، عشق مجازی انسان کو بہت ہی پستی میں دھکیل دیتا ہے، اور جتنی قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں عشق مجازی میں جتنی قسمیں میں نے آپ کو بتا دیں، یہ ساری قسمیں عشق مجازی میں شامل ہیں۔ اور عشق مجازی میں انسان رسوا ہو جاتا ہے، عشق مجازی میں انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے، بغض و عناد کا شکار ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی میں انسان اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے، اپنے دوست و احباب سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ خود سے بھی دور ہو جاتا ہے۔
اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کا اپنے محبوب پر بھی اعتقاد نہیں رہتا۔ یہ عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عشق مجازی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق حقیقی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق حقیقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عشق حقیقی میں اللہ رب العزت کی ذات شامل ہے، عشق حقیقی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شامل ہے، اور عشق حقیقی میں عشق حقیقی میں صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء کی ذات شامل ہے، عشق حقیقی۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اولاد کو ہمیں، یا الہی ہمیں ہماری اولاد کو حضور کا عاشق بنا۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا۔ تو عشق حقیقی میں انسان ان بلندیوں کو چھو جاتا ہے کہ جن بلندیوں کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، اور عشق مجازی انسان پستیوں میں دھکیل